الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. سورہ ملک کی تفسیر ہم سمجھ رہے تھے. شروع کی چند آیات ہم نے دیکھی تھیں اور آیت نمبر 5 تک ہم سمجھ چکے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یقیناً اس مختصر سے وقت میں اور مجھ جیسے ناچیز سے یہ کوشش ہو ہی نہیں سکتی کہ ہم قرآن کی کسی ایک آیت کو بھی سمجھ پائیں. لیکن پھر بھی جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے بات سمجھ میں آئی ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. شروع کی جو آیات ہم نے پڑھیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کا جو آغاز ہے وہ ان جملوں سے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بہت بابرکت ذات ہے. اسی کے ساتھ جڑنے سے برکتیں حاصل ہوں گی، اسی کے لیے وقت نکالنے سے برکتیں ملیں گی، اسی کا کہنا ماننے سے برکت حاصل ہو سکتی ہے. کیونکہ وہ بہت ہی بابرکت ذات ہے. تبارک الذی، اور وہی ذات ہے جس کے قبضے کے اندر تمام اس کی مخلوقات ہیں. کوئی بھی مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنانے کے بعد ایسے ہی چھوڑ نہیں دی، بلکہ وہ خالق بھی ہے، اس کا مالک بھی ہے اور پھر اس کا مدبر بھی ہے. اس نے ہر شے جو اس نے پیدا کی اس کے لیے ایک تدبیر بھی لکھی ہے کہ کب وہ اس دنیا میں آئے گی، کب اس نے فنا ہونا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تبارک الذی بیدہ الملک کے بعد پھر یہ بھی بتا دیا کہ وہی ذات ہے جس کا اپنی تمام مخلوقات کے اوپر پورا کنٹرول بھی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور پھر رات کا وقت ہے، ہم یہ سورت پڑھ رہے ہیں. اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے رات کے وقت انسان نیکسٹ ڈے کی پلاننگ کرتا ہے تو نیکسٹ ڈے کے جو ٹاسک ہوتے ہیں وہ انسان کو کئی دفعہ پریشان بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کل میں نے کیا کام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، آج کا میرا سارا دن کیسے گزرا تھا، آج کا انالیسز اور کل کی پلاننگ. تو وہ کرتے ہوئے انسان اپنا مقصد جو ہے وہ درست رکھے اور اس کو پتہ چلے کہ جو بھی کام میں نے اگلے دن کرنا ہے اس کے لیے میرے ذہن میں فوکس کیا ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا
الذی خلق الموت والحیات، ہم نے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی ہیں جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیکن موت اور زندگی کا یہ سارا سسٹم پیدا کرنا انسان کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ تمہاری آزمائش بھی ہوگی، اور ہر طرح کے حالات کے اندر ہم یہ جانچیں گے کہ تم میں سے کون ہیں جو اپنے اعمال کو ایک صحیح سمت میں رکھیں گے۔ ایکم احسن عملا، کہ جب بھی تم نے کوئی عمل کرنا ہے تو تم نے یہ دیکھنا ہے کہ آخرت میں اس کا کیا وزن ہوگا۔ میں گھر والوں کو کھانا پکا کے دے رہی ہوں، کوئی بھائی ہے وہ باہر جا کے کام کر رہا ہے، کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے، ہم کیوں کریں کسی کی مدد؟ یہی ذہن میں خیال آتا ہے نا، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی مدد کرنے کی، ہر کوئی اپنا کام خود کرے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ہمارا کانسیپٹ درست کر رہے ہیں کہ زندگی کے اندر تمہیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک وہ دن بھی آئے گا جب میرے ان اعمال کا مجھے صلہ بھی ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جیسا مرضی عمل کرتا رہے اور اس کے بعد اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تو تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا اور جو تمہیں مارے گا، یہ سارا سسٹم اس نے اسی لیے بنایا ہے تاکہ چیک کرے کہ کون ہیں تم میں سے جو اچھے اعمال کریں گے۔ ایکم احسن عملا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی جو تخلیقات ہیں ان کا ذکر کر کے فرمایا کہ احسن عمل جو تم کرو گے اس کا بینچ مارک کیا ہونا چاہیے تمہارے ذہن کے اندر، کیونکہ جب بھی ہم کوئی اچھا عمل کرتے ہیں، اور اچھا عمل ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، تو جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے، جس کو خوش کرنے کے لیے عمل کیا جا رہا ہے، اس ذات کا سٹینڈرڈ کیا ہے کہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، 7 آسمان اوپر نیچے بنائے، لیکن اتنی بڑی مخلوق بنانے کے بعد، اور آسمانوں میں سیارے ستارے، ان کا پورا نظام، اس کے اندر ہمیں کوئی بھی نقص نظر نہیں آتا۔ جو احسن عمل ہم کرنے لگے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، وہ بڑا خوبصورت ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اس ذات کو ہم پیش کرنے لگے ہیں جس نے 7 آسمان بنائے اور ان کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں چھوڑا۔ تو یہ کچھ باتیں ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر کی تھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو کہتا ہے کہ تم ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر، کہ پھر تم دوبارہ نظر اٹھاؤ، تمہارے پاس لوٹ آئے گی ناکام اور تھک ہار کر، خاسئا وہو حسیر۔ اور پھر ان پہلے آسمان کے اوپر جو ہمیں نظر آتا ہے، جہاں تک ہماری نظر پہنچتی ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ستارے بنائے ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ وہ ستارے کیا کام کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ایک تو یہ ستارے خوبصورتی کا بھی کام کرتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی چھت ہو لیکن اس کے اوپر کوئی لائٹ نہ ہو تو بالکل بہت سادی سی لگتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایک تو خوبصورت چراغوں سے سجایا ہے تمہارے آسمان کو، اور صرف سجایا بھی نہیں ہے بلکہ یہ ستارے جو ہیں یہ گردش کر رہے ہیں، یہ کچھ کام کر رہے ہیں، اپنے اپنے نظام میں گھوم رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے ان کو بے مقصد نہیں بنایا گیا، اور ان کا ایک مقصد یہاں پہ واضح بھی کیا کہ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ان میں سے کچھ ستارے اس لیے بھی استعمال ہوتے ہیں کہ جب شیاطین، جب جنات میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے لمٹ سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، آسمانوں کا رخ کرتے ہیں، تو جو ایک باؤنڈری وال ہے اس کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر یہ ستارے ان کو مارے جاتے ہیں۔ ویسے تو دنیا کے اندر بہت سارے ابھی
لیٹسٹ ریسرچ جو چل رہی ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ جب کوئی ایک بہت بڑا ستارہ ٹوٹتا ہے تو وہ چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، پھر وہ حصے گردش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ جب وہ زمین کی ایک خاص جو گریویٹیشنل فورس ہے اس کے اندر آتے ہیں تو پھر وہ زمین کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور پھر زمین کی طرف بھی آ کے گر جاتے ہیں۔ لیکن اصل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں بات، وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس جنگ میں پڑے رہیں گے یہ ستارے کیسے کیسے استعمال ہو رہے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی لمٹ کراس کرے گا، وہ جنات میں سے ہو، تو اس کو مارنے کا کام بھی یہ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی بات ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر کی تھی، اور آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 6 سے۔ پہلے ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں ان آیات کا، پھر دیکھیں گے وقت نے کیا اجازت دی اور کتنی آیات ہم سمجھ سکیں گے۔ آج پروگرام بھی کچھ لیٹ شروع ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور ان کے لیے جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا، جنہوں نے ڈینائی کیا، جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا، اپنے رب کی باتوں کا، اپنے رب کی نشانیوں کا، اپنے رب کی آیات کا، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اذا القوا فیہا، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو سمعوا لہا شہیقا، اس کی خوفناک آوازیں سنیں گے، وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے، بہت جلد ہے کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے، کلما القی فیہا فوج، جب بھی اس میں کوئی گروہ، کوئی امبوہ ڈالا جائے گا تو سألہم خزنتہا، ان سے ان کے نگران پوچھیں گے، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہاں آیا تھا، قد جاءنا نذیر، یقیناً ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا، فکذبنا، بس ہم نے اسے جھٹلایا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں کی، ما نزل اللہ من شیء، کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو بہت بڑی گمراہی میں ہو، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے، نسمع او نعقل، اگر ہم سنتے یا سمجھتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو جہنم والوں میں نہ ہوتے، فاعترفوا بذنبہم، پس وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے، فسحقا لاصحاب السعیر، تو اللہ کی رحمت سے کیا ہو جائے گا، دوری ہے جہنم والوں کے لیے، سحقا لاصحاب السعیر، تو دوری ہے جہنم والوں کے لیے، کس چیز سے، اللہ کی رحمت سے، ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، یعنی کہ تم لوگ جو بات چھپاؤ، أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، یا اسے زور سے کہو، إِنَّهُ عَلِيمٌ، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کے رازوں کو بھی، أَلَا يَعْلَمُ، بھلا وہ نہیں جانے گا، أَلَا يَعْلَمُ، بھلا وہ نہیں جانے گا، من خلق، جس نے پیدا کیا ہے، الا یعلم من خلق، بھلا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ تو بہت باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو انکار کر رہے ہیں، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ،
اور ان کے لیے جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا، ان کی بات ہونے لگی۔ انکار کرنا کیا ہوتا ہے؟ کافرو، ویسے تو کافرو کا مطلب چھپانا ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو شاید پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ کسان کو بھی کافر کہتے ہیں، کہ وہ بیج کو چھپا دیتا ہے اور پھر اس کے اندر سے ایک پودا نکل آتا ہے۔ لیکن یہاں پر وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور ان کے لیے جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس انکار کا، اس ڈینائل کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا انکار ہو رہا ہے جس کو کرنے کے بعد ایک ڈیزاسٹر پیدا ہو رہا ہے، جسے انگلش میں کہتے ہیں نا ڈینائڈ ڈیزاسٹر۔ ایک ایسا انکار کہ ایسی چیز کا انسان انکار کرے کہ اس کو انکار کرنے کے بعد اس کا کام خراب ہو جائے، تو اس انکار کی بات ہو رہی ہے۔ ایک ایسی حقیقت سے انکار کی بات ہو رہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے پیچھے اپنی نشانیاں بتائی ہیں، ان سے انکار کی بات ہو رہی ہے۔ زندگی اور موت کس لیے پیدا کی گئیں، اس سے انکار کی بات ہو رہی ہے۔ اتنی تی بڑی اللہ کی تخلیقات جو پیچھے بیان کی گئیں، آسمان، زمین، سیارے، ستارے، کہ زمین، پوری زمین ان کے سامنے ایسے ایسے ستارے ہیں جن کے سامنے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، اور ہمیں اللہ کا یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر ہم اپنا تصور کریں اس اللہ کی کائنات کے اندر، تو ہمارا تصور ایک ذرہ کیا، ذرے سے بھی چھوٹا ہے، لیکن اس رب کی رحمت دیکھیں کہ ہر انسان کے ساتھ وہ ڈائریکٹلی اٹیچ ہے، ہر انسان کی وہ سن رہا ہے، ہر انسان کی اس کو فکر ہے کہ میرا یہ بندہ جہنم میں نہ جائے، جنت میں جائے، اور اسی کا انتظام کرنے کے لیے اس نے اپنے نبیوں کو بھیجا، ان کتابوں کو بھیجا، تاکہ انسان جو ہے اپنے رب کی بات کو سمجھ جائے کہ اس کو کیوں پیدا کیا گیا تھا۔ اتنا رحیم رب جس نے اتنی بڑی تخلیقات بنائیں، اور ان میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق انسان کو اتنی ویلیو دے رہے ہیں، اس کا اتنا مرتبہ اس نے بنا دیا، اور وہ آگے سے کیا کر رہا ہے کہ وہ اپنے رب کی بنائی ہوئی تخلیقات کا بھی انکار کر رہا ہے، اپنے رب کا بھی انکار کر رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی زندگی جس میں انسان پہلے تو بہت کمزور ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جوان ہوتا ہے، اب وہ سمجھنے لگتا ہے کہ بس میں ہی میں ہوں، میں جو مرضی کروں، میں جو مرضی تھیوری پیش کروں، میں جس مرضی کو مانوں، جس مرضی کو نہ مانوں، اس اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور سے مانگوں، کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شرک سے بچا لے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شرک سے بچا لے، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو شرک سے بچا لے، کیونکہ اس جوانی کے جوش میں اور کچھ سوشل پریشرز کے اندر آ کر ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے ساتھ ظلم کر بیٹھتے ہیں، اور اپنی مرضی کا عقیدہ بنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ تو ہیں لیکن فلاں فلاں بھی یہ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہیں لیکن فلاں میری بگڑی بنانے والا، فلاں مشکل دور کرنے والا ہے۔ ایک بات میری یاد رکھ لیں کہ شرک کے اوپر کوئی بھی فوت ہو گیا، اس کی بخشش نہیں، اس کے لیے کوئی دعا بھی نہیں ہم کر سکتے۔ ہمارے ایسے رشتہ دار جو شرک کے اوپر فوت ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں ہم دعا بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر کوئی اس چیز میں مبتلا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس قابل سمجھتا ہے کہ وہ اس کی تقدیر کا فیصلہ کر دے گا، تو اس کا عقیدہ درست کریں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، تاکہ کم از کم ان کے جانے کے بعد ہم ان کے لیے دعا تو کر سکیں گے، یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔
اللہم لا نجعلنا منہم وللذین کفروا بربہم عذاب جہنم، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حقیقت سے انکار کر دیا۔ دیکھیں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو بالکل ہی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، کچھ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کو مانتے تو ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے، یعنی کہ کچھ لوگ تو پارشل ڈینائل پہ ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹوٹل ڈینائل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں۔ تو دونوں طرح کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کریں گے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانیں گے، مثال کے طور پہ اس وقت نماز کا وقت ہوگا تو نماز نہیں پڑھیں گے، والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم ہے وہ نہیں کریں گے، جس کا حق ہے اس کا حق مار دیں گے، تو یہ کیا، یہ ڈینائل ہی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی باتوں کا انکار کریں گے۔ بہرحال ڈینائل جو بھی ہو، ایک بات انسان کو یاد رکھنی چاہیے کہ جب انسان کسی چیز کو چھپاتا ہے، حق کو چھپاتا ہے، تو بے چینی اس کا مقدر بنتی ہے، وہ سکون اپنی زندگی میں نہیں پا سکتا۔ یہ جو ڈینائل ہوتا ہے اس کو بے چینی کی طرف ہی لے کے جاتا ہے۔ جب بھی انسان دیکھے نا، کوئی بھی حقیقت سچ بات ہو، کوئی آفس کا کام ہو، کہیں پہ بھی کوئی کام ہو، آپ کسی بات کو چھپانا شروع ہو جائیں تو کیا آپ خوش رہ سکیں گے؟ نہیں، آپ کو ایک بے چینی پریشانی لگ جائے گی، اب کیا ہوگا، یہ بات پتہ نہ چل جائے میں نے یہ بات چھپا لی ہے۔ تو ڈینائل جو ہوتا ہے وہ بے چینی کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ اور مسائل گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں، انسان اور باتوں کو چھپاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اور پریشانی انسان کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان اگر حق کو مان لے، سچ کو مان لے، تو معاملہ وہی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ ڈینائل کی طرف جاتے ہیں، جو لوگ انکار کی طرف جاتے ہیں، بے چینی بھی ان کے اندر بڑھتی ہے، پھر ایسا ایسا ہوتا ہے کہ ان کے مسائل اور بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ ختم نہیں ہوتا چھپانے سے، مسئلہ اندر اندر اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور گرو کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر انسان بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے نیگیٹو رویے پر اصرار کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ بہت ہی تھرڈ سٹیپ ہوتا ہے۔ کئی لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، پھر اس حقیقت کو چھپاتے رہتے ہیں، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، حقیقت کو واضح نہیں کرتے، اور پھر ایسا ایسا ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنے نیگیٹو رویے کے اوپر اصرار کرنا شروع کر دیتے ہیں، انسسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ڈینائل کی بہت خطرناک حد پہ انسان پہنچ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے جب ہم کسی بھی حقیقت سے انکار کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے ذہن میں اللہ تعالیٰ کا لارجر پلان جو ہے وہ چونکہ نہیں ہوتا، اور نہ ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تو یقیناً کسی لارجر پلان کے تحت کہی ہوگی، یقیناً اس میں بہت بہتری ہوگی۔ لارجر پلان کو اللہ تعالیٰ کے سمجھنا چاہیے، اور پھر زمین کی جو زندگی کی جو بڑی حقیقتیں ہیں ان کو جاننا کہ آخرکار موت نے آنا ہے، آخرکار بڑھاپے نے آنا ہے، آخرکار کمزوری نے آنا ہے۔ ان حقیقتوں کو انسان جب جانے گا تو وہ ڈینائل سے باہر آئے گا، پھر اس کا ڈینائل ڈسٹرکٹیو ڈینائل نہیں ہوگا، پھر اس کا کفر جو ہے وہ اس کو تباہی کی طرف نہیں لے کے جائے گا، وہ اس کا کفر جو ہے ہو سکتا ہے اس کو واپس آنے کی طرف مائل کرے، جس کی اللہ تعالیٰ نے پیچھے ذکر بھی کیا کہ زندگی اور موت کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کر رہا ہے۔ تو کفر جو ہے، کسی بھی چیز سے انکار جو ہے، اگر تو کوئی انسان اس کے اندر پڑ گیا تو وہ کیسے واپس آئے گا کہ زندگی کی جو بڑی بڑی حقیقتیں ہیں، حق جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حق ہے، اللہ کی کتابیں حق ہیں، اللہ کے انبیاء حق ہیں، اللہ کی باتیں سچ ہیں، حق ہیں، اور ان کو ماننے کے بعد ہم کسی کامیابی کے سفر کو نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ حق ہے۔ جب انسان ان حقیقتوں کو جاننے کی کوشش کرے گا تو وہ ڈینائل سے باہر آئے گا، اور پھر ذہن میں آنے والے وسوسے اور سوچیں جو اللہ تعالیٰ سے انسان کو دور کرنے کا سبب بنے، ان کو انسان جھٹلائے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو حق کی طرف لے کے جاتی ہیں اور کفر سے بچانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ورنہ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے انکار کیا ان کا ایک ہی ٹھکانہ ہے، عذاب جہنم وبئس المصیر، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ جو آخری مکی صورتیں ہیں، خاص طور پہ 29 سپارے کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر بہت مختصر انداز کے اندر آخرت کا تصور جو ہے انسان کے ذہن میں اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔
اب آگے یہ کہا جا رہا ہے، وہ پورا منظر کشی کی جا رہی ہے کہ کیسے ہوگا یہ سفر، جو آخرت کا سفر ہوگا، جو حق ہے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر تم نے اپنے طرز عمل کو درست نہیں کیا، اگر اپنے عمل میں حسن عمل نہیں تم لوگ لے کے آئے، تو پھر ہوگا کیا؟ اذا القوا فیہا، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، سمعوا لہا شہیقا، تو اس کی خوفناک آوازیں سنیں گے۔ شہیقاً بہت بری سی آواز، جیسے کہتے ہیں کہ گدھے کے جو ہینکنے کی آواز شروع میں جو آتی ہے، جو انسان کسی بھی انسان کو پسند نہیں، ایسی بری سی آواز، اس طرح کی آوازیں جہنم کے اندر سے آ رہی ہوں گی۔ کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ایسی آوازیں کہ جیسے آگ کا الاؤ جل رہا ہو، اس طرح کی آوازیں، یا مصیبت میں گھرے بہت سارے لوگوں کی جو آوازیں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ جہنم کے اندر لوگوں کو جلایا جا رہا ہوگا، تو وہ والی آوازیں بھی ہو سکتی ہیں۔ وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تو جب لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ اس کی آوازیں بھی خوفناک ہوں گی اور وہ جوش بھی مار رہی ہوگی۔ اور اسی کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قاف کے اندر بڑی ڈیٹیل کے اندر کیا کہ جہنم کی اندر جب لوگ ڈالے جا رہے ہوں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ جہنم جو ہے وہ بھر جائے گی، بلکہ وہ کیا کرے گی؟ وہ کہے گی کہ اور ہے کچھ میرے اندر ڈالنے کے لیے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے عموماً گھر میں سبزی پکائی جاتی ہے، ویسے تو بہت ساری سبزیاں، لیکن خاص طور پہ جیسے ساگ یا پالک پکائی جائے تو بہت زیادہ پہلے ہوتی ہے، لیکن تھوڑی دیر پکنے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ وہ بالکل نیچے کی طرف بیٹھ جاتی ہے، پھر اس کے اندر لوگ اور ڈال دیتے ہیں، اس کے اندر اور سپیس، پہلے لگتا ہے کہ اس میں سپیس نہیں ہوگی، لیکن وہ پکنے کے بعد اور سپیس پیدا ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جہنم کے اندر بھی اور سپیس پیدا کی جائے گی اور ہوتی چلی جائے گی۔ واللہ اعلم۔ اذا القوا فیہا، اور جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، سمعوا لہا شہیقا، تو اس کی خوفناک آوازیں سنیں گے، وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم اگلے دن کی جو پلاننگ کر رہے ہو تو اپنے عمل کو درست اس لیے کرنا ہے کہ جس نے اپنے عمل کو درست نہ کیا تو اس کا پھر یہ ٹھکانہ بھی ہوگا۔ انسان یہ سوچ کر سوئے رات کے وقت، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ جائے، یعنی کہ اتنے غصے میں ہوگی اس دن جہنم۔ اللہ اکبر۔ کلما القی فیہا فوج، اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس میں ڈالے جا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم میں جلائیں گے اور بغیر کسی کی غلطی نہیں ہوگی تو وہ بھی جل جائے گا، نہیں، جس کے اعمال خراب ہوں گے اس کو سزا ملے گی۔ جس نے اللہ کے پیغمبروں کو آنے کے بعد بھی جھٹلایا، ان کا کہنا ماننے سے انکار کیا، ان کے لیے یہ سب کچھ ہوگا۔ تو یہاں پر وہی چیز واضح کی جا رہی ہے، اور لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے۔ کلما القی فیہا فوج، جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، سألہم خزانتہا، تو ان سے اس کے نگران پوچھیں گے، فرشتے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں؟ سبحانہ و تعالی دنیا میں حجتیں قائم کرتے ہیں ہمارے اوپر۔ تم نے نماز چھوڑی تھی، تمہیں پتہ نہیں تھا چھوڑنے کا کیا گناہ ہے؟ تم نے قرآن بھلا دیا تھا، تمہیں پتہ نہیں تھا اس کا کیا گناہ ہے؟ کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے؟ کیا ہمارے پاس پیغمبر کی باتیں نہیں ہیں اس وقت کہ صحیح اچھی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، اللہ کو کیسے راضی کیا جاتا ہے؟ ہم میں سے کوئی اس چیز کا انکار کر سکتا ہے ابھی؟ تو وہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا۔ اگر ابھی ہم تھوڑا سا فلیش بیک کریں اپنی پچھلی زندگی کے اندر، جیسے ابھی ہم یہ سوچیں کہ جب ہم بچے تھے اور اب ہماری ادھر کچھ بچے بھی بیٹھے، لیکن ہم بڑوں کی اگر بات کریں تو پیچھے کی جو زندگی گزری، اور اگر ابھی ہم سے کوئی یہ سوال کرے کہ آپ نے وہ کام اس وقت کیوں کیا تھا، آپ کو پتہ نہیں تھا؟ ہوتا ہے نا، ہم ایک دوسرے کہتے ہیں تم نے یہ کام کیوں کیا، تمہیں پتہ نہیں تھا یہ غلط کام ہے؟ بالکل اسی طرح سے
فرشتے جو ہیں وہ لوگوں سے یہ پوچھ رہے ہوں گے جب وہ گروہوں کے گروہ اندر ڈال رہے ہوں گے. یہاں پہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کس گروہ کے ساتھ ہم ہوں گے, ہمارا دوستوں کا گروپ کیسا ہوگا. یہاں پہ یہ بھی نہیں بتایا جائے ایک ایک کو پھینک رہے ہوں گے, نہیں, جب کوئی ایک پورا گروہ پھینکا جائے گا. مثال کے طور پر ایک پورا گروہ ایسا ہے جو ایتھیسٹ ہے, جو اللہ تعالیٰ کا ہی انکار کر رہا ہے. ایک گروہ ایسا ہے جی جو گانے سننے والا ہے جی, پورے انہی کی کیٹیگریز میں سارے لوگ جو ان کو پسند کرتے تھے, جو ان کو فالوورز تھے, جو ان کا سسٹم, وہ ایک الگ گروہ گروہوں میں لوگ آ رہے ہوں گے. اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں, آپ دیکھ لیں کسی بھی ایک شخص کے نیچے اس کے فالوورز کا گروہ دیکھ لیں, 1-1 لاکھ, 2-2 لاکھ, 3-3 لاکھ لوگ گروہ ہی ہیں نا اس کے ساتھ بنے ہوئے. ایک گروہ پورا پھینکا جا رہا ہے, اسے پوچھے تمہیں پتہ نہیں تھا میوزک حرام تھا, تمہیں پتہ نہیں تھا نماز لیٹ نہیں کرنی چاہیے تھی, تمہیں پتہ نہیں تھا فلاں کام غلط تھا. پورے گروہ سے پوچھا جائے گا تو وہ یہ نہیں کہیں گے نہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. وہاں تو کوئی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. یہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہوگی. وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ اکبر, جب یہ پتہ کروائیں گے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا نہیں کیا, اور ان تک بات پوری پہنچی کہ نہیں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل کر کے ہمیں دے دیے, اور تمام صحیح اور اچھی باتیں جو اللہ کو خوش کرنے والی ہیں وہ بھی ہمیں بتا دی ہیں, اور وہ تمام باتیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں وہ بھی ہمیں بتا دی ہیں. اپنے طریقے سے ہمیں بتا دیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں, اپنے طریقے سے ہمیں بتا دیا کہ دعا کیسے مانگی جاتی ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک بھی ایسی دعا ہے کہ جس میں انہوں نے اس دعا میں یہ کہا ہو کہ تم نے مدد میرے سے مانگنی؟ کوئی ایک دعا نہیں, بلکہ وہ تو اللہ سے وہ دعا کر رہے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. حضرت یونس پہ تکلیف آ رہی ہے, وہ آج کل کے جو بابے اور بزرگ ہیں ان سے تو بہت اوپر ہیں نا. حضرت یونس انبیاء میں سے ہیں, وہ کیا کہیں, لا الہ الا انت سبحانک. وہ اپنی فریاد اللہ کے آگے رکھ رہے ہیں. یہ طرز عمل وہ ہمیں بتا کے جا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہماری مدد کر دے گا, یہ بھی فلاں, یہ بھی اتنی طاقت رکھتا ہے, یہ کرے گا, وہ کرے گا. انبیاء کرام کی دعائیں پڑھ کے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تو خود اپنی آگے اللہ کے رکھتے تھے, وہ تو خود اللہ سے مانگنے والے تھے. اور ہم نے آج ہر گلی محلے کے کسی نہ کسی کو پکڑ کے یہ ہمارے یہ کر دے گا, یہ ہمارے یہ کام کر دے گا, یہ قیامت میں ہمیں لے لے گا, یہ بابا جی یہ کر دیں گے. ایک میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں ایک خاتون بزرگ سی بنی ہوئی تھیں, اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں اگر کوئی مرنے والا ہو تو میں فرشتوں سے روح بھی کھینچ کے واپس لے آتی ہوں. وہ جڑا تھیلا ہے نا روحاں دا, وہ دے وچوں میں فرشتیاں نہ لڑ پڑی سی, مطلب پنجابی میں کہتی میری فرشتوں سے لڑائی ہو گئی کہ میرے فلاں مرید کی روح کیوں لے کے جا رہا ہے. میں نے جا کے اسے تھیلا پکڑا فرشتوں سے, اور تھیلے میں سے روح واپس نکال. پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں اور کس سے انسان سن کے حیران ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. خدا کے لیے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین صحیح کیا ہے. اللہ کا دین وہی ہے جو اس قرآن میں آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. باقی سب کہانیاں کس سے گھڑ رہے ہیں لوگ, اور ان پہ یقین نہ کریں. ورنہ ہم سے جب یہ سوال پوچھا جائے گا کیا تمہیں نہیں آئے تھے, کوئی نبی بتانے والے نہیں آئے تھے, نبی نے صحیح طریقہ نہیں بتایا تھا, الم یأتکم نذیر, تو ہم وہاں یہی جواب دیں گے, قالوا بلا, وہ کہیں گے کیوں نہیں, قد جاءنا نذیر, یقیناً ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا, ہمارے پاس پیغمبر کی باتیں آئی تھیں, ہمارے پاس قرآن آیا تھا بتانے کے لیے کہ غلط بات کیا صحیح بات کیا, ہمیں پتہ تھا سب کچھ. تو یہ حجت قائم کرنے کے بعد وہ یہ بھی کہیں گے, اور ہم وقلنا ما نزل اللہ من شیء, لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی باتیں تھیں ان کے سے انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی. اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیزوں کو جھٹلاتا ہے انسان. ان انتم الا فی ضلال کبیر, تم تو بہت بڑی گمراہی میں ہو. کیونکہ یہ سب سے بڑی گمراہی جو یہ بتائی جا رہی ہے, جو جہنم میں پھینکنے کے لیے,
وہ گمراہی کیا ہوگی کہ انسان نبی کی باتوں کا انکار کر دے، نبی نے جن چیزوں سے ڈرایا ان چیزوں سے نہ ڈرے۔ یہ سب سے بڑی گمراہی، یہ سب سے بڑی حماقت ہوگی انسان کی، کیونکہ سب سے بڑی ناکامی ہی یہ ہے کہ انسان آخرت میں جہنم میں چلا جائے۔ سب سے بڑی ناکامی یہی ہے۔ اس دنیا میں تو انسان کو تکلیفیں مصیبتیں بہت آتی رہتی ہیں، مال کی کمی بیشی اور اس طرح کی بڑی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بیماری اور تکلیف کا، لیکن سب سے بڑی مصیبت کی اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ انسان کو آخرت میں جہنم میں ڈالا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت ختم ہو جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہو جائے گی، اور اس دن بہت خوش ہوں گے جنتی لوگ اس بات کو جان کے کہ اب موت کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ ایک مینڈے کی صورت میں موت لائی جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو بہت سارے لوگ جو جنتی ہوں گے وہ تو خوش ہو جائیں گے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی مل گئی، اور دوزخی جو ہیں ان کے لیے حسرت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوگا، یوم الحسرہ ہوگا ان کے لیے، حسرت والا دن ہوگا کہ کاش ہم نے نبی کی بات کو مان لیا ہوتا، کاش ہم نے قرآن کو سمجھ لیا ہوتا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ ہم یہیں پہ آج سٹاپ کرتے ہیں، اگلی کلاس میں سے آگے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔